کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی دنیا میں بڑھ رہی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کی قوت خرید بھی زیادہ ہے۔ اگر اس کے نسبت کراچی پاکستان میں دیکھا جائے، پورے پاکستان کے اندر میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پہ آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں۔ مغربی ممالک کو تو چھوڑیں، ان کی بات تو الگ ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش تک اگر دیکھا جائے تو وہاں کی بھی فی کس آمدنی پاکستان کے نسبت، وہاں کے ایک عام فرد کی فی کس آمدنی پاکستان کے نسبت زیادہ ہے وہاں سے۔ تحریک انصاف کی حکومت پچھلے 3.5 برسوں کے دوران کچھ بھی نہیں کر پائی، مگر ہر ہفتے بعد عوام کو ایک تازی خبر دی گئی، تازہ ایک بات بتائی گئی کہ معیشت کی بہتری کی باتیں ان کی اگر دیکھی جائے تو اس میں کٹے پالو، انڈے پالو، درخت لگاؤ اور اس طرح کی عجیب عجیب بونگیاں حکمران اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ہر تھوڑے ٹائم کے بعد خطابات کیے جاتے ہیں، قوم سے خطاب، جس کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کے بحران، بجلی کے ریٹ کے بارے میں، گندم کے بحران، چینی کے بحران، اس طرح کی پیشن گوئیاں سنائی جاتی ہیں۔ اور ایک کریڈٹ تو حکومت کو ضرور جاتا ہے کہ کسی قسم کی اگر مصیبت سے عوام کو ڈرایا گیا تو وہ عوام کے سر پر ٹوٹی ضرور، چینی کے بحران، آٹے کا بحران اور کسی طرح کا بھی بحران، اور حال اس کا صرف اور صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی طور پہ بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صاحب نے ایک خوشخبری سنائی ہے عوام کو کہ موسم سرما کے دوران دن میں صرف 3 مرتبہ گیس میسر ہوگا، صبح کے ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے لیے، لیکن تینوں وقت کا دورانیہ نہیں بتایا گیا کہ دورانیہ کیا ہوگا، کتنے ٹائم ہوگی گیس، کتنے ٹائم نہیں ہوگی، کسی قسم کی وضاحت نہیں گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ تو بڑا دانشمندانہ ہے حماد اظہر صاحب کا، کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ عام طبقے کا مسئلہ ہے، یہ غریب طبقے کا مسئلہ، امیر طبقے کا مسئلہ نہیں ہے کہ گیس کی ان کی فراہمی ہو یا نہ ہو، کیونکہ امیر طبقہ جو ہے وہ گیس کے اندر کئی گنا زیادہ بھی خرید سکتے ہیں اور آن لائن سروس کے اندر بھی آرڈر کروا کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اور آؤٹ ڈور جا کے ہوٹل پہ جا کے آؤٹ ڈور انجوائمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ گیس کا، مہنگائی کا، کسی طرح کا بھی حکومت کا مسئلہ ہے، یہ دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی حکومت پنگے ڈالتی ہے اس سے عام اور مزدور طبقہ کا، مزدور اور غریب، لوور مڈل کلاس طبقہ ہمیشہ متاثر ہوتا ہے۔ کوآپریٹو مارکیٹ کی بات کر لیتے، کافی دنوں سے گزر چکے، وہاں پہ تقریباً 6,000 خاندان تباہ ہوئے، مزدور، مالک، ہول سیلر کس طرح کے بھی ہیں، اور حکومتی نااہلی اس کے اندر دیکھے کسی طرح کی بھی مدد نہیں کی گئی، کسی طرح کی بھی کوآپریٹو مارکیٹ کے متاثرین کی نہ مدد کی گئی، کچھ بھی انہیں کا مدد، نہ امداد، نہ حوصلہ کیا گیا۔ اچھا، اسے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ بھی ملایا جا رہا ہے۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے اوپر نظر دوڑائے تو وہ ملکی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ تھا۔ یہ 2012 کے اندر ہب ریور روڈ پر واقع علی انٹرپرائز فیکٹری کے اندر 260 مزدوروں کو سمیت اس فیکٹری کو جلایا گیا۔ اس فیکٹری کا اگر ثانیہ دیکھا تو جو پاکستان کا، اس ثانیہ کو پاکستان کا 9/11 کہا جاتا ہے، اتنا بڑا اور سنگین ثانیہ تھا۔ بتے کے تنازع میں جو فیکٹری مالک کے ساتھ جو تنازع چل رہا تھا ایک سیاسی پارٹی کے دہشت گردوں کا، اس تنازع کے اندر 260 مزدوروں کے سمیت پوری فیکٹری کو راکھ بنا دیا۔ اور دیکھا جائے اب تک نہ ان مجرموں کو تخت دار پر لٹکایا گیا، نہ مقدمات کو اپنے انجام تک پہنچایا گیا، نہ کسی قسم کی کسی ایک فرد کو بھی سزا نہیں ملی۔ اور پھر ثانیہ ٹائر پلازہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 8-9 افراد جل کر راکھ ہو گئے تھے، وہ بھی ایک چیمبر کے اندر وکلا سمیت، اس کے اندر وکلا کا چیمبر اسے کہا جاتا ہے، وکلا چیمبر تھا، اس کے اندر عام لوگ وکلا تقریباً 8 سے 10 افراد اس کے اندر بھی اپنی جان کی بازی ہارے، وہ بھی اس کے اندر بھی ایک سیاسی پارٹی کے 3 دہشت گردوں نے اپنا جرم قبول کیے اور رینجرز کی کسٹڈی میں۔ ابھی تک ان 3 مجرموں کا نہیں پتہ ہے، نہ پھانسی انہیں ہوئی ہے، نہ انہیں کوئی سزا ہوئی ہے، کوئی کسی قسم کی سزا بھی نہیں ہوئی ہے، اور کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان مجرموں کا بنا کیا ہے، جیل میں چھوٹ گئے کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اچھا، ٹائر پلازہ، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، پھر کوآپریٹو مارکیٹ، اس طرح کے ثانیات کے مجرمین کو جب سزا نہیں دی جائے گی، انہیں ایک کیفردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، تو عوام کے اندر کیا میسج جائے گا؟ یہ آپ خود ہی دیکھیں، عوام کے اندر ایک
جب اس طرح کے دہشت گردوں کو چھوڑا جائے گا یا جیلوں کے اندر صرف خالی بند کیا جائے گا، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تو اس طرح کے سانحات دن بدن بڑھتے جائیں گے، اور کوئی بندہ جب اس طرح کے سانحات کرنے کا سوچے گا یا کرے گا تو وہ جھجک محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے ملک میں قانون ہی نہیں ہے، قانون صرف غریب کے لیے، غریب ایک مرغی چوری کر لے اسے جیل چلا جاتا ہے، اور امیر اربوں خربوں روپے کے پیسے لوٹ کے دولت کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں یا یہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ غریب طبقہ، غریب عوام تو پس جاتی ہے، لیکن جو امیر ہوتے ہیں فون پہ ان کے صرف مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن غریب بندہ پس جاتا ہے، مہنگائی سے پسے، بحران سے پسے، سیلاب سے پسے، کسی آفات سے پسے، کسی سانحات سے پسے، کسی ظلم سے پسے، پولیس کو، اداروں کو، کسی طرح کا بھی ظلم ہو، غریب بندہ پسا جاتا ہے، امیر بندہ صرف فون کے اوپر اپنے مسائل حل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کرے کہ اس ملک کے اندر اس طرح کا انصاف جب میسر ہوگا تو پھر دیکھیں آپ پاکستان کا کیا حال ہوگا، اور پاکستان کا مستقبل کے بارے میں سوچیں کس طرح کا ہوگا۔ تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس وطن کو سلامت رکھے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک میں ایسے اللہ پاک حکمران عطا فرمائے کہ اس ملک کی تقدیر بدل دیں، اور اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست کے طور پہ عوام دیکھنی چاہتی ہے۔ اللہ پاک اس طرح کے حکمران پاکستان کو عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔